السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدے کا سبق تختی نمبر 10۔ ہم نے حمزہ زبر با اب سے او ایو او تک پڑھا، اور اس میں گزشتہ سبق میں کچھ باتیں ہم نے پڑھی تھیں کہ اس تختی کا مقصد کیا ہے، کہ اس تختی کے اندر مخارج اور صفات کی پریکٹس ہے۔ اس تختی کے اندر مخرج معلوم کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ ہر حرف کا مخرج کیسے معلوم کیا جائے، کہ اس حرف کو ساکن کریں گے، اس سے پہلے حمزہ متحرک لائیں گے، ملا کر دونوں کو پڑھیں گے، تو جہاں پر آواز رکے گی یا زبان جہاں پر لگے گی، ایک آواز جہاں رکے گی اور دوسرا جہاں پر زبان لگے گی تو وہ اس کا مخرج ہوگا۔ آواز رکنا جیسے اح یہ آواز کا جیسے رکنا، اور زبان کا لگنا جیسے ات ات اد اد، تو یہ اس کا مخرج ہے۔ تو جہاں پر آواز رکے گی یا زبان لگے گی وہ اس کا مخرج ہوگا۔ تو اس تختی کو مکمل پڑھانا ہے، اور صفت معلوم ہوگی کہ کس حرف میں کیا صفت ہے، سانس جاری ہے یا سانس کا جاری رہنا بند ہو گیا، آواز جاری ہے یا آواز بند ہو گئی، یا ضعف ہے، قوت ہے، یہ سارا اس تختی میں معلوم ہوتا ہے۔ تو اگر آواز بالکل بند ہو گئی تو شدت، آواز تھوڑی سی جاری توسط، اور آواز اگر زیادہ جاری تو رخوت۔ تو قلقلے والے جو حروف ہیں ان میں اکثر قلقلہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس میں جو پریکٹس ہے وہ ان حروف کی ہے جن پر قلقلہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر ان حروف کی ضرور پریکٹس کروائیں، جیسے کچھ حروف میں پڑھ دیتا ہوں: تا، ثا، حا، خو، ذال، رو، زا، سین، شین، صاد، واد، و، عین، غین، فا، کاف، لام، میم، نون، ہا، حمزہ۔ ان حروف کی بہت زیادہ پریکٹس کروائیں، کیونکہ یہی وہ حروف ہیں جن پر قلقلہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم آج عین سے یا تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر عین حمزہ زیر عین حمزہ پیش عین حمزہ پیش عین تو اس عین میں توسط صفت ہے، تھوڑی سی بات جاری کریں گے اس لیے تاکہ قلقلہ نہ ہو۔ یہ قلقلہ ہو جاتا ہے، یا پھر آواز کو روک رہتے ہیں، لا اعبدو، جی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس میں عین کی اس طرح اس کی پریکٹس کروانا۔ اسی طرح غین، حمزہ زبر غین حمزہ زیر غین حمزہ پیش غین تو غین اس میں رخوت صفت ہے، اس کی بھی پریکٹس کروانا، آواز کو جاری رکھنا، جیسے غیر المغضوب، غلطی کیا ہوتی ہے، غیر المغضوب، غیر المغضوب، آواز کو چھپا دیتے ہیں، تو یہ دو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں۔ اف، 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 فا ہے، اس میں ہم صفت ہے تاکہ سانس جاری رہے۔ اقو، ایقو، اوقو، اک، اب کاف میں شدت صفت ہے جس کی وجہ سے آواز بند ہوگی، اک، اور ہلکا سا سانس چھوڑیں گے ہم صفت کی وجہ سے، اک، اک، ایک، اوک، یہ ہلکی سی بات ہمس کی وجہ سے ہے کہ اس میں غلطی کیا ہوتی ہے، کاف اور تا میں، کہ سانس جاری کرنے میں آواز جاری نہ ہو، جی ہاں کی آواز نہ آئے، قلقلہ نہ ہو۔
اب آگے توسط والے حروف جیسے عین تھا اس طرح لام، حمزہ زبر لام ال، حمزہ زیر لام ال، حمزہ پیش لام ال، ال ال ال۔ اب لام میں اکثر قلقلہ ہو جاتا ہے، جیسے الحمدللہ رب 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 تو یہ غلطی نہ ہو۔ تو لام کی آواز ابھی جاری رہے تو دوسرا حرف شروع ہو جائے، رب اس میں غلطی ہوتی ہے، یا تو لام میں سختی کر دیتے ہیں الحمد رب العالمین، اور دوسرا قلقلہ ہو جاتا ہے یا سختہ ہو جاتا ہے۔ ان غلطیوں سے بچانے کی پریکٹس۔ حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان۔ تھوڑی سی آواز جاری رہے، ہاں جی، یہ اخفا نہ ہو، ان غنہ نہ ہو، ان یہ قلقلہ غلطی ہو جاتی ہے، ان امتا شدت والی صفت ادا کر دیتے ہیں۔ لہذا ان ساری غلطیوں سے بچنے کے لیے توسط صفت کا خیال کرتے ہوئے ان لام اور عین اور نون میں آواز تھوڑی سی جاری رکھیں گے۔ ان 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 ام ام ام، ان دونوں میں غنہ آنی ہوتا ہے، آواز ان کی اپنی ذات، تھوڑی سی آواز جاری رہتی ہے۔ ام ام ام، واو کو بعد میں پڑھائیں گے، پہلے ہا، حمزہ زبر ہا آ، حمزہ زیر ہا ای، حمزہ پیش ہا او، آ ای او۔ تو ہا میں ہم صفت ہے، سان جاری کریں گے، آواز بھی جاری ہو جائے گی تاکہ قلقلہ نہ ہو، اہدی اہدی۔ اسی طرح حمزہ ہے، حمزہ زبر حمزہ ا، حمزہ زیر حمزہ ای، حمزہ پیش حمزہ او، ا ای او۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ قلقلہ، یہ قلقلہ کی غلطی ہو جاتی ہے، دوسرا حمزہ تصحیح نرمی ہو جاتی ہے۔ ان سب غلطیوں سے بچانے کی پریکٹس، شدت صفت ہے اس میں، ای او۔ اب ہر حرف سے پہلے، ہر ساکن حرف سے پہلے زبر زیر پیش آتی ہے، لیکن واو ساکن اور یا ساکن کے بارے میں سمجھ لیں، کیونکہ ان میں اکثر ہمیں غلطیاں سننے کو ملی، اکثر جنہوں نے کافی عرصہ پڑھا ہے وہ بھی یہ غلطی کہ حمزہ زبر واو او، حمزہ زیر واو ایو، حمزہ پیش واو او، یہ غلطی، یا حمزہ زبر واو او، حمزہ زیر واو ایو، حمزہ پیش واو او، تو یہ غلطی۔ یاد رکھیں واو ساکن کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو واو مدہ ہوتا ہے یا تو واو لین ہوتا ہے، تیسری حالت اس کی کوئی نہیں ہے۔ واو ساکن سے پہلے زیر پورے قرآن پاک میں نہیں ہے، اس لیے اس کی دو حالتیں، ان کو آخر میں پڑھانا۔ تو پہلے واو لین پھر واو مدہ، حمزہ زبر واو او، حمزہ پیش واو او، او او۔ اب یہ بھی غلطی نہ ہو، حمزہ زبر واو او، سختی نہیں، حمزہ پیش واو او، واو مدہ پھر رہ گیا، او او۔ اسی طرح یا ساکن ہے، تو جیسے واو ساکن سے پہلے زیر نہیں، اس طرح یا ساکن سے پہلے پیش بھی نہیں ہے، تو یہ بھی غلطیاں سننے کو ملی۔ حمزہ زبر یا آئی، حمزہ زیر یا ای، حمزہ پیش یا اوئی، تو یا ساکن سے پہلے پیش نہیں ہے۔ یا کی بھی دو حالتیں ہیں، ایک یا مدہ ہے اور ایک یا لین ہے، تیسری حالت اس کی کوئی نہیں، اس لیے یا مدہ اور یا لین، پہلے یا لین بعد میں یا مدہ۔ جیسے حمزہ زبر یا آئی، حمزہ زیر یا ای، آئی ای۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ حمزہ زبر یا ای، سختی کر دی، حمزہ زیر یا ای، یا مدہ رہ گیا ہجا کرتے وقت، تو ان دونوں کا خیال کریں گے، او او، آئی ای۔ تو اس طرح یہ اب 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 والی جو تختی نمبر 10 ہے،
یہ مکمل پڑھائیں، اور خاص طور پر توسط والے حروف 5 اور رخوہ جن میں حرف صفت ہے وہ 16، 16 اور 5 21، ان 21 حروفوں کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کروائیں تاکہ جو قلقلے والی غلطیاں آتی ہیں وہ نہ آئیں، اور پوری تختی پڑھائیں، ضوء تک مت پڑھائیں۔ استاد کہتے ہیں اسی طرح آخر تک، طالب علم بھی کہتا ہے اسی طرح آخر تک، پھر وہ عین اور غین، فا لام میم نون واو ہا حمزہ یا کی غلطیاں رہ جاتی ہیں، تو ضوء تک لکھی ہوتی ہے، باقی استاد وہ معلم ہو یا معلمہ ہو وہ خود لکھ کر پھر بچوں کو پڑھائیں، وائٹ بورڈ کے اوپر، بلیک بورڈ کے اوپر، یا کسی کاغذ کے اوپر، کاپی کے اوپر لکھ کے پھر ان کی مشق کروائیں، پریکٹس کروائیں۔ اس طرح پوری تختی کی پریکٹس کروانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔